والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمفسر: بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی طور پر میراث کا حکم بیان فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ ابتدائی سورت سے آپ نے پڑھا ہے کہ اس سورت میں زیادہ تر احکام جو ہیں وہ اقربا ارحام کے بارے میں ہیں. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اس آیت کی ابتدا میں ہی ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ اپنے رب سے ڈرو اور رشتہ داری کا لحاظ رکھو، رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والے ہیں، جاننے والے. اس کے بعد احکامات آئے تھے یتیموں کے بارے میں. اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ یتیم اگر تمہاری تولیت میں آ جائیں تو ان کے اموال جو ہیں ان کو پورے کے پورے دیے جائیں. اور ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ایسا بھی نہ کرو کہ اپنے کھوٹے مال جو ہیں ان کے کھرے سے بدل ڈالو. یعنی اگر 100 بکریاں ہیں تو اپنی بیمار ادھر یتیم کے کھاتے میں ڈال دی اور یتیم کی اچھی اپنے کھاتے میں ڈال دی. ایسا بھی نہ کرو. اور ان کے مالوں کو اپنے مال میں ملا کے مشترک خرچ دکھا کے ان کا سارا مال کھا جاؤ. فرمایا ایسا بھی نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد یہ حکم دیا گیا تھا، زمانہ جاہلیت کی رسم کا خاتمہ کیا گیا تھا کہ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ اگر کوئی یتیم لڑکی ہوتی اور وہ غریب ہوتی اور بد شکل ہوتی پھر تو اسے کہیں کسی سے شادی کر دیتے. اور اگر یتیم لڑکی بھی ہے، صاحب جمال بھی ہے اور صاحب مال بھی ہے، اس کے نام پیسہ بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، دولت بھی ہے، جمال بھی ہے، تو پھر یہ کرتے تھے کہ یا تو خود شادی کر لی، آپ نے کسی بیٹے کی شادی کر دی اور کوئی حق المار نہیں، کوئی حقوق کا خیال نہیں، بلکہ شادی کرنے کے بعد چونکہ وہ بیوی بن گئی اس کی جائیداد کو بھی ہضم کر گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی حکم میں منع فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ خبردار اگر یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم عدل نہ کر سکو تو پھر ان سے شادی نہ کرو. ہم نے تمہارے لیے اور عورتیں جو حلال کر دی ہیں، جہاں چاہو شادی کر لو، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن کیوں یتیمہ لڑکیوں پہ ناجائز ظلم کرتے ہو کہ ان کو حق المار بھی نہیں دیتے اور پھر ان کے حقوق کا لحاظ بھی نہیں کرتے، پھر ان کی جائیدادوں کو بھی ہتھیا لیتے ہو. تو ایسا ہرگز نہ کریں، اللہ نے اس سے منع فرمایا. اور ساتھ اسی ضمن میں یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ 4 نکاحوں کی مسلمانوں کو اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کریں. اگر انہیں اپنے اوپر خوف ہے کہ میں غریب ہوں، میں کہاں 2 کا خرچہ برداشت کروں گا، یا انہیں اپنے اوپر خوف ہے کہ بھئی میں 2 عورتوں میں برابری نہیں کر سکوں گا، میرے حالات ایسے ہیں کہ میں 2 طرف صحیح وقت نہیں لگا سکتا،
میری مجبوری ہے، میرے معاملات ایسے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا اللہ پر جنگ کے اندر تمہیں گنیدیں ملیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک حکم یہ بھی دیا گیا تھا کہ بھی جب یتیم صحیح معنوں میں بالغ عاقل بن جائیں، کیونکہ اگر وہ عاقل بالغ نہیں تو اس کے مال کی حفاظت، اور جب وہ صحیح معنوں میں عاقل و بالغ بن جائیں، اب عاقل و بالغ میں ائمہ کا اختلاف ہے، بعد نے فرمایا بس مطلقاً بالغ ہو جائے، اور بعد میں فرمایا کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا کا معنی یہ ہے کہ کم از کم 25 سال کی عمر کو پہنچ جائے، کیونکہ 25 سال کی عمر تک آدمی تقریباً دادا بننے کے قابل بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ کم از کم بلوغ کی عمر جو ہے وہ 12 سال ہے۔ اگر 12 سال کے بعد فوراً شادی کر لے تو اس کا بھی لڑکا بچہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر وہ 12 سال کی شادی کر لے تو اس کا بھی لڑکا پیدا ہو جائے گا، تو علماء نے لکھا کہ 25 سال تو گویا دادا بن جانے کی عمر ہو گئی۔ تو جب وہ اس عمر میں پہنچ جائیں فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کو سونپ دو۔ اور ساتھ شریعت نے یہ بھی حکم دیا کہ جب یتیموں کے مال ان کے حوالے کیے جائیں فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان پر گواہ بناؤ، کیونکہ اسلام نے ہر بات میں بڑا محتاط، بڑا عادلانہ، بڑا منصفانہ اور بڑا جامع منع حکم جاری کیے ہیں کہ جب معاملات کرو، لین دین کرو، یتیموں کے مال ان کو لوٹاؤ، تو یہ نہ سمجھو کہ بھائی چلو میرے تو اپنے بھائی کے بچے ہیں، عزیز ہیں، بیٹے ہیں، اب کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو گواہ بنائیں۔ فرمایا نہیں فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ بناؤ تاکہ معاملہ عین انصاف کے ساتھ طے ہو جائے۔ اس لیے حکم ہے نکاح میں گواہ بناؤ، یتیموں کو مال لوٹاؤ، گواہ بناؤ۔ اس لیے حکم ہے کہ طلاق دو، رجوع کرو، گواہ بناؤ۔ اس لیے حکم ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا فلیکتب بینکم کاتب بالعدل، اگر کسی کو قرض دو، کسی کو رہن رکھو، کسی کی کوئی چیز دو، ایک مدت معینہ تک تو لازماً تحریر لکھو، اور اس تحریر پر فشہدوا شہیدین من رجالکم، 2 مردوں کو گواہ بناؤ، اگر 2 مرد نہ مل سکیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ۔ جب تم شریعت کے مطابق معاملے میں عمل کرو گے تو اللہ اس سے بڑی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ دیکھو نا، بہت بڑے معاملات ہیں کہ اسلام نے ایسے حکم دیے اور ہم نے غلطیاں کی۔ کیا مانا؟ مثلا ہم 2 بھائی تھے، ہم نے کہا بھائی ہیں، بھائی کیا لکھنے کی ضرورت ہے، لکھنے پڑھنے کی بابا کیا ضرورت ہے، ہم ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہیں، حقیقی بھائی ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ابھی میں پیسے بھیجوں گا، آپ کاروبار کرتے چلے جائیں۔ جب کاروبار ہو گیا بھائی مکر گئے۔ ایسا کتنے لوگوں کا ہوا ہے کہ بھائی سرکاری ملازم ہے، وہ قانوناً جائیداد نہیں بنا سکتا، اس نے جائیداد خریدی اور دوسرے بھائی کے نام کر دی، جب جناب وہ نوکری سے فارغ ہوا تو انہوں نے جائیداد سے بھی فارغ کر دی۔ میں کہا السلام علیکم، کہاں تمہاری جائیداد کہاں سے آ گئی، تم کون ہو جائیداد والے؟ اب وہ نہ کہہ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کہیں دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی تحریر نہیں، کوئی شہادت نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ ہر معاملے کو شہادات کے تابع رکھو، ہر معاملے کو اپنے معاملات کے اندر جو ہیں بالکل دیانتداری بھی ہو اور گواہی بھی ہو اور تحریر بھی ہو۔ فرمایا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ یتیموں کے مال اگر لوٹا دو تو ان پر ان کو گواہ بناؤ۔ بعض ائمہ کرام فرماتی ہیں کہ جب تک سمجھدار نہ ہو، چاہے بوڑھا بھی ہو جائے، بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو 50 سال کی عمر کے بعد بھی عقل نہیں رکھتے، اپنی دولت کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ جب یتیم 25 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو بس اب اس کی جائیداد اس کے سپرد کر دی جائے۔ اور اسی طرح اللہ نے اس ضمن میں ایک حکم یہ بھی دیا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال جو ہیں بے وقوف لوگوں کو نہ دیا کرو۔ بے وقوف لوگوں سے کیا مراد ہے؟ وہ یتیم جو ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ بے وقوف لوگوں سے کیا مراد ہے؟ تمہارے اپنے چھوٹے بچے ہیں، کم عقل ہیں، ان کے ہاتھ میں دولت نہ دو ورنہ وہ بگڑ جائیں گے، وہ پیسے کو ناجائز خرچ کریں گے اور بڑے ہونے کے بعد وہ بگڑ جائیں گے۔ اسی طرح بعض ائمہ کرام فرماتی ہیں کہ حضور پاک کی صحیح حدیث سے مبارک ہے کہ عورت جو ہے یہ ناقصات العقل بھی ہیں اور ناقصات الدین بھی ہیں۔
عورت میں عقل کا بھی نقصان ہے اور دین کا بھی نقصان ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، قرآن کی اس آیت سے یہ بھی حکم ملتا ہے کہ اپنا پیسہ، اپنی دولت عورت کے ہاتھ میں بھی نہ دو۔ جو لوگ عورتوں کو جائیداد سپرد کر دیتے ہیں وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ عورت کے اندر نقصان عقل بھی ہے اور نقصان دین بھی ہے۔ نقصان دین تو ظاہر ہے کہ بھی عورت میں ایام حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، ایام نفاس میں روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی اور نماز نہیں پڑھ سکتی، تو مرد کا مقابلہ دین میں تو وہ نہیں کر سکتی۔ پھر مرد جہاد کر سکتا ہے، عورت جہاد نہیں کر سکتی۔ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد مؤذن بن سکتا ہے، عورت مؤذن نہیں بن سکتی۔ مرد خلیفہ بن سکتا ہے، عورت خلیفہ نہیں بن سکتی۔ مرد بادشاہ بن سکتا ہے مسلمانوں کا، عورت بادشاہ نہیں بن سکتی۔ تو اس کے اندر یہ نقصانات واضح ہیں، اور نقصانات عقل کا معنی یہ ہے، حضور نے فرمایا انہن یکفرن العشیرہ، کہ عورت چاہے کتنی بھی شریف کیوں نہ ہو، کبھی ناراض ہو جائے تو خامند کی سارے احسانات کا 1 منٹ میں انکار کر دے، 1 سیکنڈ میں کہہ دے گی تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تم نے جو کچھ کیا اپنے ناک رکھنے کے لیے کیا، میرے لیے کیا ہے؟ تم نے گھر اچھا رکھا ہوا ہے، اپنے آرام کے لیے رکھا ہوا ہے، میرے لیے بنایا ہے۔ تم نے یہ ساری جائیداد زیور اس لیے خریدا ہے کہ لوگوں کے سامنے تمہاری عزت رہ جائے گا، میرے لیے تو نہیں کیا، یعنی فوراً انکار کر دے گی۔ تو یہ اس کے عقل کا نقصان ہے۔ اگر وہ عقل والی ہوتی تو اپنے محسن کی کبھی ناشکری نہ کرتی، اپنے محسن کا کبھی کفران نہ کرتی۔ باقی یہ باتوں کا اندازہ نہ کیا کرو، بعض لوگ کہتے دیکھو جی فلاں عورت بڑی عقل والی گزری، فلاں عورت بڑی عقل والی گزری۔ ایسے تو عورتوں میں بھی بڑی بڑی عورتیں گزری ہیں شان والی، بی بی آسیہ ہے، زوجہ امراۃ فرعون ہے، اسی طرح بی بی مریم ہے علیہم الصلاۃ والتسلیم، اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، ام سلمہ ہے، اسی طرح تابعین میں، صحابیات میں، تابعیات میں، تبع تابعیات میں بڑی بڑی محدثہ عورتیں گزری ہیں، بڑی بڑی علم والی عورتیں گزری ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں جا کر باقاعدہ حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ جو گزرے ہیں، ان کی بیٹی جو تھی وہ مدینہ منورہ میں تشریف لائیں، تو والد صاحب نے بخاری شریف کا سبق ان سے حاصل کیا تاکہ میری سند جو ہے سیدھی عالی ہو جائے کہ ان ابنت شاہ عبد الغنی ان عبد الغنی۔ اس طرح تو شاہ عبد الغنی تک پہنچنے میں کتنے درمیان میں استاد ہیں کہ ابھی والد صاحب نے مثلاً پڑھا حضرت خلیل احمد سالم پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پھر جا کے پڑھا مثلا حضرت شاہ اسماعیل، انہوں نے پڑھا شاہ عبد العزیز، انہوں نے پڑھا شاہ ولی اللہ سے، تو بڑے واسطے تھے۔ لیکن جب ڈائریکٹ بیٹی سے پڑھ لیا تو سیدھا باپ تک پہنچ گئے، تو اس لیے اب ان کی بیٹی میں اتنا علم تو تھا ماشاء اللہ کہ وہ بخاری شریف کی حدیث علماء کو پڑھاتی تھی، اگر علم نہ ہوتا تو کیسے پڑھا لیتی۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے عالمہ عورتیں اس دور میں بھی گزری ہیں، اس عصر میں بھی گزری ہیں۔ یہ معنی نہیں ہوتا، معنی یہ ہوتا ہے کہ جب نسبت دیکھی جاتی ہے، یعنی 1000 مرد ایک طرف کریں، 1000 عورت ایک طرف کریں، تو سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ عورت مرد کے مقابلے پہ ناقص ہے، عورت مرد کے مقابلے پہ ضعیف ہے۔ عورت مرد، ایسے تو کبھی کبھی مرد ضعیف ہوتے ہیں، عورتیں بڑی قوی ہوتی ہیں، ایسے تو کبھی کبھی کوئی مرد بے وقوف نکل آتا ہے، اس کی بیوی بڑی سمجھدار ہوتی، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، یہ القلیل و کالمعدوم کے حکم میں ہوتے ہیں۔ ان پر آج شریعت کا مدار نہیں رکھا جاتا۔ شریعت کے معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نے مثلا اگر 1 کروڑ مرد پیدا کیا، 1 کروڑ عورت پیدا کی، تو ان میں اب قوی اور ضعیف کون ہے؟ ان کا اگر تناسب نکالا جائے تو ان میں قوی العقل اور ضعیف العقل کون ہے؟ اب تو خیر نئی سائنس اور جدید تحقیقات جو ہیں اس سے دشمنان دین بھی یہ ماننے پہ تیار ہو گئے ہیں کہ اگر عورت کے دماغ کا وزن کیا جائے تو وہ مرد کے مقابلے پہ کم ہے۔ اسی طرح اگر مرد کے دل کا اور عورت کے دل کا موازنہ کیا جائے، اسی طرح اس کے گردوں سے موازنہ کیا جائے، اعضائے رئیسہ کا اعضائے رئیسہ سے موازنہ کیا جائے تو مرد کی قوت کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ سائنسی تحقیق کے بعد اعتراف کر رہے ہیں
اور ہم نے آقا انعامدار خاتم الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پہلے دن سے یقین کر لیا کہ جو آقا نے فرمایا اس میں حکمتیں ہیں اور وہی بات حق ہے، باقی ساری باتیں جو ہیں وہ غلط ہو سکتی ہیں۔ ان احکامات کے بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی احکام میراث بیان فرماتے ہیں کہ میراث کے احکام جو ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ لیکن ان آیات میں جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں بھی اجمالی حکم ہے، تفصیلی حکم نہیں ہے۔ تفصیلی حکم جو ہے انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ نے نصیب کیا تو اس کے بعد جو رکوع شروع ہوگا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہاں جا کر اللہ کی رحمت سے ہم تفصیلی احکامات جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ اس آیت مبارک میں بھی اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ نے فرمایا مردوں کے لیے بھی للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ والدین نے چھوڑا یا رشتہ داروں نے، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ کے والدین نے چھوڑا اور یا رشتہ داروں نے، تھوڑا یا بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حصے ہیں مفروضہ فرض کردہ جن میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں وضاحت آ گئی کہ للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی میراث ہے، عورتوں کے لیے بھی میراث ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، جاہلیت سے مراد یاد رکھیں کیا ہوتا ہے، یعنی کفر کا زمانہ، یعنی حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور، کیونکہ جب قرآن نہیں تھا، جب شریعت نہیں تھی تو لوگ جاہل تھے، لوگ اندھیرے میں تھے، لوگ ظلمات میں تھے، لوگ بس ہر کوئی اپنے اپنے عقل کے مطابق اپنے اپنے معاملات کو چلا رہا تھا، کیونکہ نہ شریعت تھی، نہ کتاب تھی، نہ رسول تھے، اور اللہ کے نبی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 600 سال یعنی 6 صدیاں گزر گئی تھی۔ اور یاد رکھیں جب اتنی بڑا فاصلہ ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ حالات بدل جاتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کی توحید پہ قائم تھے، حضور کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو ملت ابراہیمی کو صحیح سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو دین نصرانیت پہ صحیح معنوں میں قائم تھے اور دین یہودیت پہ صحیح معنوں میں قائم تھے، لیکن اکثریت جو تھی وہ اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، اکثریت جو تھی وہ ظلمات میں تھی، اکثریت جو تھی وہ شرک و بدعات میں تھی، اکثریت جو تھی وہ محدثات میں تھی۔ ہر جگہ ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا، ہر قبیلے کے اپنے رسم و رواج تھے، ہر قبیلے کے اپنے طریقہ عبادات تھے۔ جیسے آج بھی اللہ معاف فرمائے اسی طرح کی جاہلیت اولا جو ہے وہ عود کرائی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، اللہ معاف فرما دے، کتنی دنیا ہے جو بھٹک رہی ہے، کوئی 35 کروڑ دیوتا مانتا ہے، اور اسی طرح دیکھیں بعض قومیں ایسی ہیں، اب بھی یعنی ہم جہاں گئے تھے ہانگ کانگ میں اور کوریا میں ان علاقوں میں، اب بھی بعض قومیں ایسی ہیں، وہ لوگ بتلاتے تھے ہمیں کہ ایک سال میں ایک رات ایسے آتی ہے کہ وہ ہاتھوں پہ شمع لے کے گلیوں میں پھر رہے ہوتے، اور ان کو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، انہوں نے کہا ہماری دیوی اتری، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، خدا گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش کے اندر وہ پھر رہے ہوتے ہیں، اپنی دیوی دیوتا کو ڈھونڈتے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے نا کہ یہ نصرانی ہیں، کرسمس مناتے ہیں، اور ساری دنیا میں اتنی لائٹنگ ہوتی ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اب تو خیر مسلمان بھی کرسمس مناتے ہیں، اب تو مسلمانوں کے عادات بھی وہی ہو گئے جو نصرانیوں کے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، حالانکہ آپ کعبۃ اللہ میں موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کرسمس جو ہے یہ نصرانیوں کی رسم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ یعنی یوم پیدائش جسے برتھ ڈے کہتے ہیں آپ، یہ عیسائیوں کی پیدائش، یہ عیسائیوں کا مذہب ہے اور عیسائیوں کا دین ہے۔ چونکہ ان کی جو تاریخ ہے نا، جیسے آج کل آپ کا 1996 کا سال ختم ہو گیا دسمبر، اب جنوری سے 1997 جو شروع ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں سنہ میلادی، کیونکہ اس کی بنیاد رکھی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ تو یہ میلادی جو ہے یعنی میلاد کا جو مسئلہ ہے، برتھ ڈے کا جو مسئلہ ہے، یعنی پیدائش کا جو مسئلہ ہے، یہ تو عیسائیوں کی رسم ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں،
ان کے عقیدے کے اندر یہ دن جو ہے بڑا متبرک ہوتا ہے کہ بھئی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بڑے گھرانے ہیں، بڑوں سے مراد ہے دنیا داری میں، بڑوں سے مراد ہے یعنی پیسے میں، سرمایہ میں، دولت میں، اور ان کے گھروں میں دیکھیں باقاعدہ ہر بچے کی یہ پیدائش پر برتھ ڈے منایا جائے گا، سالگرہ منائی جائے گی، اور اسی طرح آج کل لوگ شادی کی سالگرہ مناتے ہیں کہ بھی کس سن میں ہماری شادی ہوئی تھی، وہ تاریخ کون سی تھی۔ تو یہ سب کافروں کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کرسمس سے کافروں کی رسمیں ہیں، اسی طرح دیوالی ہے یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اسی طرح ہولی ہے یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، لیکن ہم مسلمانوں نے بھی ان کو اپنے اندر اپنا لیا ہے۔ اسی طرح یہ نیو ایئر جو مناتے ہیں نئے سال کہ 12 بجے رات کے بعد نیا سال ہوگا، اور دنیا میں ایسے ہنگامے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، شراب اور تماشے ہوتے ہیں کہ شیطان گویا ننگا ناچ رہا ہوتا ہے سڑکوں پر، لیکن آج مسلمان بھی اس میں باقاعدہ شریک ہیں، مسلمانوں نے بھی باقاعدہ اس میں حصہ داری کر لی ہے، بلکہ نقل کرنے والے اصل سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے۔ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ نقل کرتے کرتے اصل سے بھی چند قدم آگے نکل گئے، اور یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کافروں کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مذہبی لوگوں نے دیکھا کہ بھئی جب یہ لوگ سارے اپنی بیوی کا، بچے کا، لڑکے لڑکیوں کی سالگرہ منا رہے ہیں، ان نے بھی دینی رنگ دے دیا، کسی نے نبی کا منانا شروع کر دیا، کسی نے ولی کا عرس منانا شروع کر دیا کہ چلو یار یہ اپنے بچے کا مناتے تو ہم بزرگوں کا کیوں نہ منائیں، ہم اللہ والوں کا کیوں نہ منائیں۔ لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو اتنا جامع مکمل دین ہے کہ اس نے ہر ہفتے میں تمہیں عید دی ہے، جمعہ کا دن مبارک، اس نے پورے سال میں تمہیں رحمت کا مہینہ دیا ہے رمضان المبارک، اس نے تمہیں رمضان المبارک کے عشر الاواخر میں لیالی القدر دی ہے۔ حضور نے فرمایا ڈھونڈو، محنت کرو، ساری ساری رات عبادت کرو، 21 میں تلاش کرو، 23 میں تلاش کرو، 25 میں تلاش کرو، 27 میں تلاش کرو، 29 میں تلاش کرو کہ شاید تمہیں وہ رات مل جائے۔ تو ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب ہم 1000 مہینہ کب عبادت کر سکتے، لیکن ایک رات عبادت کرنا تو مشکل نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے پورا رمضان نصیب فرما دیا، جن لوگوں کو اللہ نے عشر الاواخر کی 10 راتیں جاگنے کی سعادت نصیب کر دی، تو یقین فرمائیں چاہے ہمیں پتہ لگے نہ لگے لیکن انہی میں کوئی نہ کوئی لیلۃ القدر ہوگی نا۔ گویا کہ ہمیں اس لیلۃ القدر کی فضیلت مل گئی، چاہے ہمیں پتہ لگے یا ہمیں پتہ نہ لگے، چونکہ آپ اپنی قیمتی چیزوں کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ تمہارے پاس اگر ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہو نا تو صرف میاں بیوی کو پتا ہوگا، اولاد کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ کہاں رکھی ہے، کہ بڑی قیمتی چیز ہے، کوئی لے کے باہر جا کے لاکھوں میں بیچ نہ دے۔ اللہ بھی اپنی قیمتی راتیں چھپا دیتی ہے کہ ڈھونڈتے رہو، تمہارا کام ہے محنت کرنا، ورنہ جب یہاں 27 ہوگی تو کہیں 25 ہوگی، اور کہیں 28 ہوگی، کہیں 29 ہوگی۔ اللہ نے ان کے اندر چھپا دیا ہے کہ سائل کا کام ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، سائل کا کام ہے کہ وہ مانگتا رہے، سائل کا کام ہے کہ وہ سجدے میں پڑا رہے، اور سائل کا کام ہے اسی امید و رجا میں رہے کہ آج رات یقیناً مجھے ملے گی لیلۃ القدر۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ والوں پر، اولیاء اللہ پر، عباد اللہ الصالحین پر کثرت عبادت کی وجہ سے جن کے دلوں کو اللہ نے روشن کر دیا ہے، جن کو اللہ نے انشراح صدر نصیب فرما دیا ہے، تو کبھی کبھی اللہ ان پر کچھ علامات کھول دیتے ہیں اور انہیں اندازے ہو جاتے ہیں کہ بھی شاید یہ لیلۃ القدر تھی، ورنہ تعین کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور کسی کو اس کے بارے میں تلاش کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے مرد اور عورتیں کپڑے اتار کے کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، ان کپڑوں میں ہم نے زنا کیا ہے، ان کپڑوں میں ہم نے چوری کی ہے، تو ہم کعبے میں کپڑے پہن کے کیسے آئیں گندے کپڑے؟ بھائی تو جن ہاتھوں نے گناہ کیا ان کو بھی کاٹ دو، جس چمڑے نے گناہ کیا اس چمڑے کو بھی صاف کر دو، جس گردن نے زنا کیا اس گردن کو اتار دو۔ کپڑے تو اتار دیتے ہو لیکن بدن تو وہی گناہ والا لے کے آ رہے ہو۔ تو یہ بھی جاہلیت کی رسم تھی،
اور آج پھر وہی جاہلیت لوٹ کے آئی ہے کہ میری بیٹیاں، میری بہنیں میرے لیے بڑی واجب الاحترام ہے، میری بیٹیاں اور بہنیں، اور ہزاروں ریال خرچ کر کے، ہزاروں روپے خرچ کر کے عمرے پہ تشریف لاتی ہیں، لیکن باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ اوپر کریں تو بازو تک نظر آ رہے ہیں۔ ایسے عمرے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے طواف کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بوسہ دینے کے لیے میری بیٹیاں مردوں میں گھس رہی ہیں، مردوں کے آگے گزر رہی ہیں، مردوں سے اختلاط ہو رہا ہے۔ طواف ایک نفلی عبادت ہے اور غیر مردوں سے اختلاط حرام ہے۔ بوسہ دینا جو ہے وہ سنت مصطفیٰ ہے، لیکن غیر مرد سے بدل لگنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے وہ ایسے وقت میں طواف کریں جب رش نہ ہو، ایسے وقت میں طواف کریں اور باہر باہر کریں۔ 4 طواف کے بجائے 1 طواف کریں، لیکن اپنے بدن کو غیروں سے بچا کے کریں۔ 4 طوافوں کے بجائے 1 طواف کریں، لیکن نظر زمین پہ رہے۔ 4 طوافوں کے بجائے 1 طواف کریں، لیکن کپڑا ڈھیلا اور موٹا پہنے کے بدن نظر نہ آئے۔ حجر اسود پہ بوسے کے بجائے بسم اللہ اللہ اکبر، اور عورتوں کو تو ہاتھ بھی اوپر کرنے کا حکم نہیں، اتنا اونچا کریں تاکہ اس کے بازو اٹھیں تو گر نہ جائے اور کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ہمیں احکام دیے، حتیٰ کہ بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں عورت اگر طواف کرے تو ہاتھوں پہ دستانے رکھے اور پاؤں میں جرابیں رکھے، تاکہ اس کی پاؤں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، اس کے ہاتھوں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ نے اسے عزت دی ہے، اللہ نے اسے شرف دیا ہے، اللہ نے اسے اتنا قیمتی بنایا ہے کہ اس کے وجود پر، اس کے چہرے پہ نظر پڑے تو باپ کی پڑے، بھائی کی پڑے، بیٹے کی پڑے، اس کے بدن پہ نظر پڑے تو شوہر کی پڑے۔ وہ کوئی اوپن ایئر تھیٹر تو نہیں ہے کہ ساری دنیا کی نظر اس کے بدن پہ پڑتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حرمت دی ہے، اللہ نے عورتوں کو عزت بخشی ہے، اللہ نے عورتوں کے لیے رشتے رکھے ہیں کہ وہ ماں ہے، اس نے انبیاء کو گود میں کھلایا ہے، وہ بہن ہے، اس نے نبیوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ حضرت موسیٰ کو ڈھونڈنے والی کون تھی؟ وہ بہنی تو تھی نا، جو اپنے بھائی کی تلاش میں سمندروں کے کنارے، دریاؤں کے کنارے پھر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی بیٹیاں بھی بنایا عورت کو کہ نبی کی بیٹی ہے، اتنی عظمت بھی بخشی کہ خاتم الانبیاء جس کے استقبال میں 1,24,000 نبی کھڑا ہو، بی بی فاطمہ الزہرا آتی تو حضور خود کھڑے ہو جاتے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس سے اسلام نے سبق دیا کہ اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے، اسلام میں بیٹی کا کیا مقام ہے، کہ اللہ کا نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب حضور میرے گھر میں آتے تو میں بھی کھڑی ہوتی استقبال میں، اور کبھی کبھی حضور منع فرما دیتے اعلیٰ رسل کی، بیٹھی رہو، جیسے بیٹھی اسی طرح بیٹھی رہو، جیسے لیٹی اسی طرح لیٹی رہو۔ تو یہ بیٹیوں کا مقام ہے، اسلام نے رشتہ دیا ہے، ماں کا رشتہ ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے۔ کتنا بڑا قرب ہے بیویوں کا کہ بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ حضور کے بعد، میرے مدنی کے بعد، آقا انعامدار کے بعد، رحمت للعالمین کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد سیدنا عمر، ان کے بعد سیدنا عثمان، ان کے بعد سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو عقیدہ اہل سنت میں یہ بھی لازم ہے کہ جس طرح اللہ کی وحدانیت پہ ایمان ہو، میرے مدنی کی نبوت و رسالت و ختم نبوت پہ ایمان ہو، اسی طرح صدیق شیخین کی فضیلت پہ ایمان ہو کہ حضور کے بعد افضل کون ہے؟ ابی بکر و عمر، اور ان کے بعد عثمان و علی۔ لیکن علماء نے لکھا کہ ایمان ہمارا یہی ہے، عقیدہ ہمارا یہی ہے، لیکن اللہ نے جو مقام عائشہ کو دیا ہے وہ ابو بکر کو بھی نہیں مل سکتا۔ ابو بکر زیادہ سے زیادہ ہاتھ چوم لے گا، حضور کے ماتھے پہ بوسہ دے دے گا، لیکن جو تقرب بی بی عائشہ کو ملے گا وہ تو کسی کو نہیں نصیب ہو سکتا، وہ بات تو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے اسلام میں عورت کو مقام دیا۔ اب دیکھیں کہ اسلام نے جب میراث بیان کیا، اللہ نے دونوں کا لفظ لے لیا، ورنہ اکثر حکم قرآن میں مردوں کا ذکر آتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں آتا، اس لیے کہ عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے بطور خاص ذکر کیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون،
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ اللہ نے فرمایا مردوں کے لیے بھی حصہ، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ وجہ کیا تھی کہ زمانہ جاہلیت میں قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو اس کی میراث میں حصہ دیتے تھے صرف مردوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی لڑکی کو حصہ ہم کیوں دیں؟ لڑکی نہ تو جہاد پہ جاتی ہے، نہ جنگ کرتی ہے، نہ باپ کے ساتھ کھڑے ہو کے تلوار دیتی ہے، تو پھر ہماری جائیداد کی حقدار کیسے بن گئی؟ ہماری جائیداد کا حقدار وہ ہے جو ہمارے ساتھ بازو دے کر کھڑا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، لڑائیاں لڑتا ہے، ہمارے لیے تلوار اٹھاتا ہے، دشمنوں سے زخمی ہوتا ہے۔ عورت کا کیا ہے؟ اور پھر عورت جو ہے اس نے تو کسی دوسرے کے گھر میں چلا جانا ہے، اس کو ہم جائیداد کیوں دے دیں؟ تو لہذا وہ عورتوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے۔ اور بعض کافر تو ایسے تھے کہ جو بیٹے کمزور ہوتے، لڑائی کے قابل نہ ہوتے، ان کو بھی جائیداد نہیں دیتے تھے۔ کہتے بھی تم تو بڑے نکمے ہو، تم کمزور ہو، تمہیں جائیداد دینے کا کیا فائدہ؟ جائیداد تو اس کو دی جائے نا جو مرد ہو، جو بہادر ہو، تم تو خود بزدل ہو، تمہیں جائیداد کیوں دیں گے؟ تو اللہ نے اس ظلم کو ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار جو والدین یا اقربا رشتہ دار اپنی جائیداد چھوڑتے ہیں ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے، ان میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، ان میں قوی کا بھی حصہ ہے، کمزور کا بھی حصہ ہے، اس میں قوت والے کا بھی حصہ ہے، ضعیف کا بھی حصہ ہے۔ خبردار کوئی تم نے ان کے گھر میں اولاد پیدا کی ہے، اللہ نے ان کو ان کا وارث بنایا ہے، اور پھر یہ جائیداد جو ہے یہ بھی تو اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ مال جو ہے یہ بھی تو اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو اس کے بیٹوں میں کبھی تفریق نہ کی جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے، آج کتنی مسلمان گھرانے ہیں جو اپنی لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے۔ آج کتنی گھرانے ہیں ایمان سے، آپ اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں کتنا ظلم اور فتنہ و فساد بڑھ رہا ہے، کتنی نوجوان لڑکیاں بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے صنعت کاروں نے صرف اسی لیے شادی نہیں کی کہ جائیداد چلی جائے گی، اس طرح 20 مربع زمین بھی جائے اور بیٹی بھی جائے، لہذا گھر میں بیٹیاں بال سفید ہو گئے، بہنوں کے بال سفید ہو گئے۔ اسی طرح کتنی بیوہ عورتیں ہیں جو جوان بیچاری 6 مہینے بعد، سال بعد خاوند مر گیا، کوئی اولاد نہیں یا ایک اولاد ہے، بیٹھی ہوئی ہیں تاکہ جائیداد پہ ہمارے قبضے میں رہے۔ اگر شادی ہو گئی تو پھر جائیداد چلی جائے گی۔ یہ ظلم ہے اور یہ کافروں کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے حصے معین کر دیے، سب کے لیے اللہ نے سہم مقرر کر دیے، سب کے لیے اللہ نے میراث معین کر دیا، کسی کو تجاوز کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا نصیبا مفروضا، اللہ نے سب کے حصے جو ہے معین کر دیے ہیں، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اس میں کوئی دخل اندازی کرو۔ اب دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور فرمایا کہ جب میراث کی تقسیم کے وقت میں کوئی رشتہ دار آ جائیں یا کوئی یتیم آ جائیں یا محتاج آ جائیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ دے دو، ان کو کچھ دے دو، کچھ کھلاؤ، کچھ کپڑے پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات کرو، بہتر انداز میں بات کرنا۔ تو یہ بات سمجھیں، بعض علماء کرام، مفسرین عظام، سلف صالحین کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ حکم استحبابی ہے، یعنی امر مستحب ہے کہ اگر رشتہ دار جائیداد تقسیم ہو رہی ہے تو یاد اصولی بات ہے کہ جب جائیداد تقسیم ہو تو آدمی کے رشتہ دار ہی آتے ہیں، وہی درمیان میں بیٹھتے ہیں۔ اچھا ان میں غریب بھی ہیں، ان میں یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، تو اللہ کا حکم ہے کہ دیکھو بھائی تمہیں بھی تو اپنے والد کی جائیداد بغیر محنت کے مل گئی ہے نا، کہ ساری زندگی باپ کماتا رہا اور تم تو گلچھرے اڑاتے رہے، ساری زندگی باپ محنت کرتا رہا اور تم تو گلی ڈنڈے کھیلتے رہے، اور آج کروڑوں کی جائیداد بغیر محنت کے تمہیں مل رہی ہے، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے جو غریب رشتہ دار آ گئے ان کو بھی کچھ دے دو، کچھ یتیموں کو بھی دے دو، کچھ مسکینوں کو بھی دے دو۔ اچھا، اور اگر حالات ایسی ہیں کہ جائیداد ایسی ہے کہ جائیداد تو ہے لیکن وارث جو ہیں وہ بھی بہت ہیں، اور وارث جو ہیں وہ خود زیادہ مستحق ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں،
تو اللہ نے فرمایا پھر ان یتیموں کو، ان رشتہ داروں کو اگر پیسے نہ دے سکو، اگر جائیداد نہ دے سکو، وقولوا لهم قولا معروفا، کم از کم ان سے اچھی طرح بات کرو. یہ نہ کرو کہ اچھا جی آج جائیداد تقسیم ہونے کا دن تھا، آپ بھی آ گئے ماشاءاللہ، آج آپ بھی تیار ہو کے آ گئے. یہ تانے نہ دو، بلکہ ان کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ یتیموں کا مال ہے، یہ پہلے سے مسکینوں کا مال ہے، اس سے ہم کیسے تمہاری خدمت کر سکتے ہیں؟ ہم مجبور ہیں، اور وہ غریب ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مستحق ہیں، ان کی جائیداد میں ہم تمہیں نہیں دے سکتے، کم از کم ان کو کچھ دے نہیں سکتے ہو تو بات تم ہی ٹھیک کرو. اسلام یہ حکم دیتا ہے اما السائل فلا تنہر، کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے ان کو کبھی جھڑکا نہ کرو، ان کو کبھی برا نہ کہا کرو، ان کو کبھی گالی نہ دیا کرو، ان کو کبھی ڈانٹ نہ دیا کرو. جاؤ یار تم تو بھک منگے ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ، تم تو ہمیشہ مانگتے رہتے ہو، جاؤ یار کہاں کی بلا ہمارے گلے میں پڑ گئی. یوں نہ کہیں. دے سکتے ہو الحمدللہ، نہیں دے سکتے ہو کہہ دو بھائی اللہ کریم، اللہ تمہیں بھی دیں گے، اللہ ہمیں بھی دیں گے. اچھا بھائی میں اس وقت معذور ہوں، مجھے معذور سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور اچھا راستہ پیدا کر دے، محبت کے ساتھ اس کو ٹال دیا جائے، کسی سائل کو کبھی جھڑکا نہ جائے. اور اگر کبھی کسی یتیم کو، مسکین کو، بیوہ کو، غریب کو مدد کرتے ہو تو ظاہر نہ کرو لوگوں پر، چپکے سے مدد کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے. اور تیسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ جن غریبوں کی مدد کرو کبھی احسان بھی نہ جتلاؤ، کہ اگر غریبوں کو دیتے ہو تو کبھی جھگڑا ہو گیا تو کہا تم ہماری روٹیوں پہ پلتے رہے، آج ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو، ساری زندگی تم ہمارے گھر سے کھاتے رہے، تو جو کچھ کیا تھا وہ سب کا سب برباد ہو گیا. فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر، اپنے صدقات و خیرات کو کسی کو ستا کر، کسی کو گالی دے کر، برا کہہ کر، تانا لگا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کیا کرو. دیا ہے تو اللہ کے لیے دیا ہے، کسی پہ احسان کا کیا مطلب ہے؟ بھئی اگر تم نے زکوٰۃ دی ہے تمہارے اوپر فرض تھی، اس لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم محدث اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی خدمت میں جب کوئی فقیر آتا تھا نا، کوئی سائل آتا تھا مانگنے کے لیے، تو حضرت باقاعدہ چادر بچھاتے، اس کو بڑے آرام سے بچھاتے اور فرماتے ہا اولا برید الآخرہ، فرماتے لوگوں ان کی ہم عزت کیوں نہ کریں، یہ تو آخرت کے ڈاکیے ہیں، جو کچھ ہم ان کو دیں گے ہمارا آخرت میں پہنچا رہے ہیں، تو جو اتنی دور ہماری چیزیں پہنچانے والے ہیں تو ان کی ہم عزت نہ کریں کہ جو کچھ ہم نے ان کو دے دیا وہ آخرت میں جمع ہو گیا. تو پہنچانے والے تو یہ ہیں. اگر یہ غریب نہیں ہوں گے تو پھر ہم صدقات کہاں سے کریں گے؟ اگر یہ مسکین نہیں ہوں گے تو ہمارے زکوٰۃ اموال کہاں کہاں خرچ ہوں گے؟ تو مسکینوں کا ہونا بھی ایک رحمت ہے، غریبوں کا ہونا بھی ایک رحمت ہے. اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے، غریب امیر کا محتاج ہے اور امیر غریب کا محتاج ہے، غریب اس کے پیسے کا محتاج ہے، امیر اس کے کام کا محتاج ہے. اگر مزدور نہ آئے تو تیرے کارخانے بند ہو جائیں، اگر مزدور نہ آئے تو تیری فیکٹریاں کام نہ کریں، اگر مزدور نہ آئے تو تیرے گھر میں گند اتنا پڑ جائے کہ تو 2 دن کے بعد محل چھوڑ کے بھاگ جائے. اللہ نے تمہیں بھی محتاج رکھا ہے. ہر بڑے سے بڑا آدمی بھنگی کا بھی محتاج ہے، بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ نالی صاف کرنے والے کا بھی محتاج ہے. جیسے بڑی سے بڑی قیمتی کار جو ہے ایک ہوا کی بھی محتاج ہے. اگر ہوا نہ ہو 10 لاکھ کی گاڑی بھی نہیں چل سکتی. ایک کانٹا جب ہو کے ہوا نکال دو 50 لاکھ کی گاڑی بھی سڑک پہ کھڑی رہے گی. تو اس لیے ہر قیمتی چیز کو غیر قیمتی کا اللہ نے محتاج کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنا دیا ہے، مرد عورت کا محتاج ہے اور عورت مرد کی محتاج ہے، باپ اولاد کا محتاج ہے، اولاد باپ کی محتاج ہے. اسی طرح ہم رات کے بھی محتاج ہیں، ہم دن کے بھی محتاج ہیں. اسی طرح ہم روشنی کے بھی محتاج ہیں، ہم اندھیرے کی بھی محتاج ہیں. اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، صرف اسی کی ذات ہے جو کسی کی محتاج ہے، صرف اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، یا لوگوں سو غور کرو تم تو ہر وقت بھکاری ہو، فقیر ہو، مانگنے والے ہو. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ہی کی ذات ہے جو بے پرواہ ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو مستغنی، اللہ ہی کی ذات ہے جسے کوئی حاجت نہیں، اللہ ہی کی ذات ہے جسے کوئی ضرورت نہیں. ورنہ تم تو ہر وقت فقراء کا معنی یہ نہیں ہوتا، فقراء کا معنی مانگنے والا، فقراء کا معنی محتاج. تو تم فقیر ہو، کبھی اگر میں رات ساری اندھیرا کر دوں اور روشنی نہ ہو تو تم چیخنے لگ جاؤ،
اگر صرف روشنی رکھوں اور اندھیرا کبھی نہ آئے تو تمہیں آرام ہی نہ ملے. اگر میں گرمی کر دوں تب بھی تڑپنے لگ جاؤ. اگر میں سردی کو زمہریر بنا دوں تب بھی پھڑکنے لگ جاؤ. تو کبھی سردی کر دیتے ہیں, کبھی گرمی کر دیتے ہیں, کبھی اعتدال کر دیتے ہیں, کبھی ہوائیں چلا دیتے ہیں, کبھی ہوائیں بند کر دیتے ہیں کہ تمہاری احتیاط جو ہے وہ واضح رہے. اس لیے فرمایا اگر غریب آ جائیں, اگر رشتہ دار آ جائیں, اگر مسکین آ جائیں, فارزقوہم منہ, ان کو کچھ نہ کچھ دے دو. اگر نہیں دے سکتے ہو وقولوا لہم قولا معروفا, پھر اچھے طریقے سے بات کر کے ان کو بھیج دو. اچھا, بعض علماء نے تو فرمایا کہ یہ امر مستحب ہے, یعنی ایسا کرو تو اچھی بات ہے, نہ کرو تو گناہگار نہیں ہو. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ امر جو ہے دراصل وجوب کے لیے ہے, اور امر ہوتا ہی وجوب کے لیے ہے. انہوں نے کہا پہلے اصل بات یہ تھی کہ غریب رشتہ داروں کو دینا واجب تھا, پھر جب اللہ نے حصے بنا دیے کہ بھی لڑکے کے 2 حصے ہیں, لڑکی کا 1 حصہ ہے, بیوی کا 8واں حصہ ہے یا 4تھا حصہ ہے, جب حصے معین ہو گئے تو اب رشتہ داروں کو دینے کی ضرورت نہیں رہی. ورنہ پہلے یہ حکم وجوب کے لیے تھا, لیکن بعد میں جب آیات اتری یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, ان آیات کے آنے کے بعد وہ پہلے احکام جو تھے وہ منسوخ ہو گئے. ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ امر جو تھا یہ بھی وجوب کے لیے تھا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اللہ نے فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ, وہ لوگ جو ڈرتے ہیں جو اپنے اولادیں چھوڑ کے جاتے ہیں. دیکھو اگر تم بھی تو بچے چھوڑ کے جاؤ گے نا, وہ بھی تو بچے چھوڑ کے جا رہا ہے. اللہ نے مثال دی کہ غور کرو, اگر تم اپنی اولادوں کو چھوڑو, اپنے کمزور بچوں کو چھوڑو تو تم کتنے ڈرتے ہو, تو اسی طرح یہ بھی تو کسی کی اولادیں ہیں, یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں, یہ بھی تو واجب الرحم ہے. اس لیے فرمایا فَلْتَقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور سچی بات کہا کرو, حق بات کہا کرو, انصاف کی بات کہا کرو, سچائی کی بات کہا کرو, عدل کی بات کہا کرو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. ان الذین یاکلون اموال الیتامی, تحقیق جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں, فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ ایسی ہے گویا کہ انگارے کھا رہے ہیں, اور ان قریب وہ جلائے جائیں گے جہنم کی آگ میں. اصل میں بات کیا ہے کہ کھا تو بظاہر حلوا رہے ہیں, اب انگارے تو کوئی نہیں کھا رہا ہوتا نا جی. یتیم کا مال ملے یا بیوہ کا مال ملے یا حرام کا مال ملے, بظاہر تو بڑے مزے ہیں نا جی, نوٹ آ رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں, دولت آ رہی ہے, لیکن انجام اس کا کیا ہے؟ انجام اس کا آگ ہے, انجام اس کا کیا ہے؟ جہنم کے انگارے ہیں. اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت والے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے میدان حشر میں, جن لوگوں نے مال یتیم کھایا تھا, حدیث میں آتا ہے ان کے منہ سے, ان کے کانوں سے, ان کے ناکوں سے انگارے نکل رہے ہوں گے, تاکہ میدان حشر والے دیکھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا مال کھاتے تھے. اللہ ایسی سزا دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کس جرم کی سزا ہے. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ عالم لوگ جن کو اللہ نے علم دیا تھا, لیکن انہوں نے دنیا میں حق کا مسئلہ بیان نہ کیا, حق کو چھپا دیا. کسی بڑے آدمی نے پوچھا چپ کر گئے, کسی بڑے آدمی نے پوچھا تو ذرا رد و بدل کر دی, کسی غریب نے پوچھا کہ جی داڑھی مڈانا کیا حق, نبی کی مخالفت کرتے ہو, 1,24,000 نبی کی سنت کے مخالف, شرم نہیں آتی. کسی بڑے آدمی نے پوچھا کہ جی اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن بہرحال کوئی ایسا قرآن حدیث میں خاص طور پہ علیحدہ کوئی باب بھی نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ کوشش فرمایا کریں, یعنی جیسے کوئی منت کر رہا اس سے. غریب کے لیے وہی چیز جو تھی وہ ڈانٹ بن گئی, اور امیر کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے جی اب اگر آپ کی مہربانی ہو تو حضور کی شکل بنا لیں, اگر آپ پسند کرتے ہوں حضور کی شکل مبارک, اور اگر حضور کی شکل پسند نہیں آپ کو انگریز کی شکل پسند, کوئی حرج نہیں. قیامت میں بہرحال ہر کوئی ادھر سے اٹھے گا جس کو چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حشر اسی کے ساتھ کریں گے. یہ بات یاد رکھنا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, حضور نے فرمایا جس قوم کی شکل بناؤ گے قیامت میں اسی سے کھڑا کروں.
تم انگریزوں کی شکل بناؤ گے، نصارہ کی بناؤ گے، یہود کی بناؤ گے، مجوس کی بناؤ گے، تم ہندوس کی بناؤ گے، بدھ مت کی بناؤ گے، یدھ مت کی بناؤ گے، جیسی بھی شکلیں اختیار کرو گے، پھر تمہیں انہی کی جماعت سے، کیونکہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کو محبوب رکھتا ہے۔ اور اگر تم آمنہ کے لال، حبیب کبریا، صحابہ رضوان اللہ، اہل بیت رضوان اللہ، اولیاء اللہ کی شکلیں بناؤ گے، وتوفنا مع الابرار، تو اللہ پاک ہمیں بھی پھر ابرار کی صف میں کھڑا کریں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ عالم ہونے کے بعد حق کا مسئلہ چھپاتے ہیں، الجم بالجام من النار یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ جہنم کی آگ کی لگام چڑھاؤ اس کو۔ دیکھیں لوگ کہ اس کو لگام کیوں چڑھی، ہاں یہ مولوی ہے، یہ حق نہیں کہتا تھا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انہی کو عذاب دیا جائے گا، ان لوگوں کو جن کے پاس علم تھا لیکن وہ شیطان اخرس گنگے شیطان بن گئے تھے کہ کسی بڑے آدمی کو حق نہیں کہتے، جہاں سے دولت ملے، تنخواہ ملے، وظیفہ ملے، ان کے لیے کوئی حق کی بات نہیں، جہاں سے ہدایہ ملے، پیسے ملے، ان کے لیے کوئی حق کی بات نہیں۔ فرمایا یہ گنگے شیطان ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے انہی سے حساب ہوگا اور انہی کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ ربا کھاتے ہیں ان کے پیٹ پڑے ہوئے ہوں گے اور وہ جہنم کی آگ بھر رہے ہوں گے، اور پھر پیٹ خالی ہوگے، پھر تاکہ پتہ چلے کہ یہ ربا والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا حضور نے، میں نے دیکھا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ مرد اور عورتوں کے اعضاء خاص سے گندگی نکل رہی ہے اور وہ پی رہے ہیں، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے زانی، وہ انہی اعضاء کو پسند کرتے تھے تو آج انہی کی خوراک پلائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اس کے بندے ہیں جیسے بھی ہیں، اس کی مخلوق ہیں اور مخلوق سب کو پیاری ہے، وہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیں، ورنہ ہم بالکل جہنم کے گڑھوں پہ کھڑے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اگر اللہ اپنی رحمت سے ہمیں کھینچ لیں تو علیحدہ بات۔ اس لیے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ناحق طور پہ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، ناجائز طریقے پہ کھاتے ہیں، ایسی ہے گویا کہ وہ مآل کیا ہے، جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ بس یصلون سعیرا، اور پھر ان کو جلایا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی جہنم سے بھی بچائے، جہنم کی آگ سے بھی بچائے، جہنم کے فتنے سے بھی بچائے۔ واللہ تعالی عالم علمہ اتم۔ کہتے ہیں جی کہ مسلمان جب مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی روح جو ہے وہ آسمان میں کس جگہ ہوتی ہے؟ بھئی قرآن و حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک مقام ہے آسمانوں میں جس کا نام ہے علیین، اور ایک مقام ہے زمینوں کے نیچے جس کا نام ہے سجین۔ تو اس لیے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ مومن کی روح مبارک جو ہے جب نکالی جاتی ہے تو ایک تو اس کو روح نکالنے کے وقت بھی بڑے آرام سے نکالی جاتی ہے، ہاں کبھی کبھی اللہ تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں، سکرات الموت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ اس کو راحت میں بدل دیتے ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ بہرحال روح نکلنے کے بعد ملک الموت جو ہے اللہ کا فرشتہ جو ہے حضرت اسرافیل، جن کو اللہ نے قبض ارواح پہ مقرر کیا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کا وحی لے کے نبیوں کے پاس آئیں اور غلظت و شدہ، اور اگر کسی قوم پر عذاب ہو تو وہاں عذاب نازل کریں۔ حضرت میکائیل کے ذمہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں، بارشیں، برساتیں، سعت الرزق، یہ چیزیں اللہ نے میکائیل کے ذمہ لگائی۔ اسرافیل کے ذمہ یہ ہے کہ وہ جناب سور پھونکیں گے جس دن کے قیامت قائم ہوگی، اور اسرائیل کے ذمہ کیا ہے؟ ملک الموت ہیں، ان کو اللہ نے قبض ارواح پہ رکھا ہے، تو مومن کی روح علیین میں چلی جاتی ہے اور کافر کی روح جو ہے وہ سجین میں چلی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ قبر میں جاتے ہیں پھر ان روحوں کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اگر تعلق نہ ہو تو پھر عذاب قبر کا انکار کرنا پڑے گا، اور عذاب قبر کا انکار جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تمام ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال او مضل، کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے اور اس کا انکار نہیں کرتا مگر وہ جو گمراہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اب وہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے، کیفیات کیا ہے، وہ عالم غیب ہے،
وہ عالم برزخ ہے. اس عالم کو ہم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو جس عالم کو ہم دیکھ نہیں پائے اس عالم کے بارے میں اتنی بات ہم بتا سکتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول فرمائیں. اس سے زیادہ کی تفصیل جو ہے وہ پھر غلط ہوگی، وہ ہمارے عقل سے ہوگی، حقیقت سے نہیں ہوگی. اس لیے سجین میں ہو یا علیین میں ہو، منکر نکیر کا آنا حق ہے، عذاب قبر حق ہے، نعیم قبر حق ہے، قبر میں سوال و جواب حق ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر لو، فرمایا الآن یسأل، اب اس سے سوال ہوگا، فاسألوا لہ التثبیت، اب اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو اللہ سے کہ یا اللہ ہمارے بھائی کو ثابت قدم رکھ. حتیٰ کہ سوال جواب کا ذکر بھی حدیثوں میں آیا کہ یہ پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ. پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو کہے گا دینی الاسلام. اور پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تم اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو جنہیں تمہارے پاس نبی بنا کے بھیجا گیا؟ تو وہ کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کافر ہوگا تو پوچھا جائے گا من ربک، تو کون ہے تمہیں؟ کہے گا لا ادری، ہاں لا ادری. پوچھا جائے گا ما دینوں کا، دین کیا ہے؟ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو کہے گا ہاں لا ادری، ہے مجھے تو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ اس نے کوئی دنیا میں ایک خدا تو بنایا نہیں. اب کس کس کو یاد کرے؟ جس آدمی نے سینکڑوں خدا بنائے تھے، جس آدمی نے سینکڑوں حاجت روا مشکل کشا بنائے تھے، اب کون وہاں کام آئے؟ اس لیے وہاں سب بھول جائیں گے. اس لیے یاد رکھیں مومن کی روح علیین میں ہوگی اور کافر کی روح سجین میں ہوگی، لیکن ان کا تعلق قائم کرنا اللہ کے آگے مشکل نہیں. جیسے سورج اپنے مستقر پہ ہے لیکن گرمی ہمیں پہنچاتا ہے، جیسے چاند اپنے مستقر پہ ہے لیکن ٹھنڈک ہمیں پہنچاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا جی کہ جیسے جیسے آپ کا چاند چڑھتا ہے سمندروں میں بھی مد و جزر بڑھتا ہے، اور جیسے چاند کی تاریخیں گھٹیں گی تو سمندر میں مد و جزر بھی کم ہوتا چلا جائے گا. حالانکہ چاند کہاں ہے اور سمندر کہاں ہے، ان کے مد و جزر کا آپس میں آخر کیا تعلق ہے؟ تو جو رب اس بات پہ ان کے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ تعلق جوڑنے پہ بھی قادر ہے. اپنے عقیدوں کو صاف الحمدللہ رکھا کریں.